اگر روٹی کپڑے مکان کے اندر عزت ہوتی، اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا اور روٹی سب کچھ ہوتی، اگر مکان کے اندر ایسی سب کچھ ہوتا، تو دیکھ دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر سیدہ کائنات فاطمہ، ادھر حضرت حسن، ادھر کربلا کا شہید حضرت حسین، ادھر میرے عزیزوں ولیوں کا سردار حضرت علی بیٹھا ہوا ہے۔ 4 روٹیاں افطاری کے وقت آ گئی، اتنا حضرت علی آٹا لے کے آئے، 4 روٹیاں بنی، 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، روزے سے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر بلال نے اذان دی، ادھر روزہ افطار ہوا، اللہ اکبر۔ ہر ایک نے، حضرت حسن پاک نے، حسین پاک نے، علی پاک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی۔ سیدہ فاطمہ روٹی بچوں کی طرح توڑ رہی ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑ رہی ہے، ہلکا ہلکا چبا رہی ہے۔ حضرت علی دیکھ کے کہنے لگے کھاتی کیوں نہیں؟ اماں نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا۔ اماں نے وادی روٹی اٹھائی، یوں کر کے مروڑی، یوں کر کے تہ دی، پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے یوں کر کے باندھا، لپیٹا، پھر گرا باندھی، پھر اپنی بغل میں رکھی۔ کہنے لگی علی جی اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے ابا کے گھر ہو آؤں۔ حضرت علی کہنے لگے میں روٹی پلو میں کونے میں باندھتا ہوا دیکھ کے سمجھ گیا کہ باپ کو کھلانے جا رہی ہے، میں نے کہا جا جا جلدی چلی جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً دروازے پہ جا کے کھڑی، حضور بھی آ رہے تھے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی اور جا کے اپنے باپ کو اٹھایا۔ کہنے لگی ابو کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ سیدہ نے اپنا دوپٹے کا کونا کھولا، چادر مروڑی ہوئی کھولی اور روٹی نکالی۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب بیٹی روٹی کا لقمہ بنا کے باپ کے منہ میں ڈالتی ہوگی اور باپ بیٹی کے ہاتھ سے روتا ہوا، روٹی کھا کے روتا ہوا کہتا ہوگا بیٹی تیرے اس پیار سے مجھے تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ یاد آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، حضور کے منہ میں ڈالا، کہا ابا جان اگر میں آج روٹی نہ لاتی تو کیا ہوتا؟ کہ بیٹے آج 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ بیٹی تو نے 3 دن ہو گئے نہیں کھایا، تیرے باپ نے آج 4 دن ہو گئے نہیں کھایا۔ ابا جان روٹی ایک تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی تجھے کھلا دی، مجھے پتہ ہے آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ ابا آج اللہ سے مانگے اللہ ہمارے گھروں میں رزق دے دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ فاطمہ نے آمین کہا۔ کہنے لگی ابو جان اگر کل روٹی نہ ملی تو اب کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کریو، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کروں گا۔ واہ سیدہ تیری ذہانت پر، تیرے سوال پر، تیری گفتگو پر، تیری جستجو پر قربان جاؤ۔ باپ کی چادر پکڑ کر سیدہ کہنے لگی ابا ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے صبر کرنے سے، ہمارے شکر کرنے سے کیا ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور کے روتے ہوئے سر ہلا، آپ نے فرمایا ہاں بیٹی روٹی نہ ملے اپنے گھر میں تو صبر کریو، روٹی نہ ملی اپنے گھر میں میں صبر کروں گا۔ آل رسول فاقوں پہ صبر کریں گے، اس کے صدقے سے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس نبی کے طریقوں سے بغاوت، کوئی ٹلڈو آدم کی ایسی گلی نہیں جو سجی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسا بازار نہیں جہاں جلوس کا ربیع الاول کا رش نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں میں جلوس میں نکلنے والوں سے سوال کرو، اسے آپ کسی فرقہ واریت میں نہ لے جانا۔ میں جلوس میں نکلنے والے سے پوچھو تو نام تو غلامی کا نعرہ لگا رہا ہے لیکن سر سے لے کر پیروں تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کملی والے کے طریقے کے مخالف دکھا رہا ہے۔ بتا میں تیرے کردار کو دیکھ کے بھروسہ کروں یا تیری زبان کو دیکھ کے بھروسہ کروں؟ آج آپ کا ویر، آپ کا بھائی آپ کے پاس 5 تحفے لے کے آیا۔ او لوگو کوئی سندھی ثقافت ہے، میں سندھ میں آیا، ابھی پروگرام میں اجرک بھی پیش کی، سندھی ٹوپی بھی پیش کی۔ پنجاب میں آتے ہو، پنجاب کی اپنی پگڑی ثقافت ہے، یہاں آؤ کوئی پیڑے دے گا، کوئی یہاں سندھ کے آم دے گا۔ اللہ غنی میں بھی پنجاب سے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا۔ یہ تحفہ میرے خاندان کا نہیں، یہ تحفہ حافظ آباد کا نہیں، یہ تحفہ پنجاب سندھ کا نہیں، یہ تحفہ مدینے کا کالی کملی والے کی چوکٹ سے لے کے آیا، کالی کملی والے کی جھولی سے لے کے آیا۔ سنو پہلا تحفہ دے رہا ہوں، علماء اکرام نہیں، میں نے اپنے سر سے یہ ٹوپی اتاری، میری دائیں طرف مانگ نکلی ہوئی ادھر،
میری کوئی بائیں طرف مانگ نکلی ہوئی، میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف کیا ہوا ہے۔ جوانوں ذرا آپ بھی اپنے سر سے ٹوپی اتارو، اپنی مانگ کو خراب کر کے ذرا اپنے بالوں کو یوں کر کے پیچھے کی طرف کرو، کرنا ذرا ماشاءاللہ کرو ذرا پیچھے کی طرف۔ اللہ تو دیکھ لے یہ پیغام ہمارا کالی کملی والے تک پہنچا دے، یہ نقشہ کالی کملی والے کو فرشتوں تک دکھا دے۔ آج ٹنڈے آدم کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا، 300 روپیہ دے کر 200 روپیہ دے کر بال کٹوانے والی دکانوں پر یہود و نصارہ کے طریقے پہ بال اپنائے، سجی طرف مانگ نکالی یہودیوں کا طریقہ، کھبی طرف مانگ نکالی عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالی یا بالوں کو اوپر کی طرف لے گئے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ بال آپ کے میں نے اوپر کروائے۔ میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا گھر جا کے کر لینا، میں ہاتھ بھی تو کھڑے کروا سکتا تھا کہ بھائیو اللہ اکبر کل سے اپنی کٹنگ صحیح کرانا، کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا ہے، کہہ دو عقیدہ حیات النبی۔ اپنے روزے انور میں آرام فرما رہے ہیں، سارے ٹنڈے آدم کے اعمال فرشتے حضور کے روزے میں پہنچا رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، نام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اوہ یہاں اتنے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ اوہو یہ فرشتے واپس آ گئے۔ جی 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 کہاں سے آئے ہو؟ کہ جب عبد الحنان تو نے سر سے ٹوپی اتروا کر نبی کی سنت کو زندہ کیا، ہم سب کا نام لے کے حضور کے روزے میں چلے گئے اور ہم نے جا کے بتایا جامع مسجد نور میں قاری حبیب الرحمان صاحب نے اصلاحی پروگرام رکھا و فقیر عبد الحنان نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ ہم یہ نام بائی فادر نیم لے کے ابے کے نام کو لے کے ہم روزہ انور میں چلے گئے۔ پتہ ہے حضور کو ہم نے جا کر تمہارا طریقہ بھی دکھلایا، تمہارا نام بھی بتایا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جلدی جلدی واپس بھیج دیا، تم نے یہاں سے طریقہ اور نام بھیجا، وہاں سے محمد مصطفیٰ نے تمہارے پہ سلام بھیجا۔ نقد آیا نقد، اللہ محمد نقد نقد سلام۔ اور آج کے بعد جب آپ نے شیشے کے آگے کھڑے ہونا ہے، سر کے بالوں کو تیل لگانا ہے، آپ نے دائیں بائیں بائیں دائیں طرف مانگ نہیں نکالنی بلکہ اوپر کی طرف بال کر کے بیچ میں مانگ۔ کون اس سنت کو زندہ کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو نوٹ کر لیا، ان کے پرچھاوے کا ایکسرا لے لیا، اللہ کی مشین کے اندر اس کا عکس آ گیا۔ قیامت کے دن نیکی پاس نہیں ہوگی، اللہ فرمائیں گے لاؤ نا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جو میرے نبی کی محبت میں کھڑے کیے تھے، اس سے بیڑا پڑا۔ سنو ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لیا مہینے بعد بھول جاؤ گے، جلسہ بھی یاد نہیں رہے گا، تاریخ بھی یاد نہیں رہے گی، لیکن جس کے لیے پڑھا اسے یاد رہے گا اور جس کے حوالے کیا اسے بھی یاد رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کے امتی کو دیکھیں گے، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام فرشتوں سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے یا ابن الصالح، او میرے بیٹے صالح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ، فرشتے حکم کی تعمیل کے رک جائیں گے، آپ فرمائیں گے چھوڑو میرے امتی کو، فرشتے عرض کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کا حکم ہے لے جائیں، آپ رب سے فرمائیے عرض کیجئے، آپ کا رب حکم کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ جائیں گے، اتنا اولاد کے لیے ماں نہیں روتی جتنا امت کے لیے کملی والا رونے لگ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے حبیبہ جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے۔ اللہ جی آنسو اس وقت صاف نہیں ہوں گے جب تک میرے امتی کو فرشتے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، میرے حبیب آپ کیا چاہتا ہے، ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، اس کے بہت گناہ ہیں اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا عرض کرے گا اللہ جی میرے کہنے پہ ایک مرتبہ اس کے اعمال کا وزن کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے حبیبہ کیا پہلے جو اعمال کا وزن ہوا اس پر یقین کوئی نہیں اللہ پاک آپ کی ذات پہ تو یقین ہے، ایک مرتبہ کر دیجئے۔ میرے باب ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ
آپ نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ نے کہا تھا کہ میرے پہ یقین کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یقین تو ہے لیکن اپنے دل کو تسکین پہنچا رہا ہوں، یا اللہ تیرے میزان پر، تیرے تول پر، تیرے عدل پر مجھے بھروسہ ہے، لیکن ذرا ایک مرتبہ میرے سامنے تل جائے میرے دل کو سکون ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ اسے میزان عدل کی طرف۔ جب ترازو کے اندر نامہ اعمال ڈالا جائے گا، نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں، برائی والے پلڑے میں برائیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ اکبر، دیکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا ہلکا، برائی والا بھاری، تھر تھر کانپے گا، کہنے لگا اب تو بچوں گا نہیں، ہٹو بچوں کا نعرہ لگے گا۔ حضور فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اس کو ذرا یوں کر کے ترازو کو پکڑ کے رکھو۔ حدیث میں آتا ہے علماء اکرام نے فرمایا حضور اپنے کھیسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی باہر نکلے گی، اللہ کا نبی دور سے یوں پرچی پھینک دے گا، وہ پرچی سیدھی نیکیوں والے پلڑے میں جائے گی، دھڑام سے نیکیوں والا پلڑا نیچے گر جائے گا، گناہوں والا ہلکا اچھلے گا، کہے گا آج ماں کام نہیں آئی، آج باپ کام نہیں آیا، آج بیوی کام نہیں آئی، کون ہے موثر انسانیت جس کی ایک پرچی کام آئی؟ آپ فرمائیں گے چل چل بیڑا پار ہو گیا، جا جنت کے اندر جا۔ حضور کا نورانی مکھڑا بھی دیکھتا جائے گا اور کہے گا بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے یاد ہے نا؟ کیا یاد ہے؟ اللہ اکبر، 5 جولائی تھی، اللہ اکبر، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اللہ اکبر، پیر کا دل تھا، جی جی جی، جامع مسجد نور میں عبدالحنان صدیقی آیا تھا، جی آیا تھا، تو جا کے بیٹھا تھا، عبدالحنان نے کہا تھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا تھا جی، فرمایا فرشتے لکھ کے پرچی مجھے دے کے چلے گئے تھے، میں نے وہ پرچی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، آج جب تیرے کوئی کام نہ آیا، آمنہ کے لال پر درود کام آ گیا ہے، جا اس درود کی برکت سے تیرا بیڑا پار ہو گیا ہے، پڑھ دو نا صلی اللہ، بلند و صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او لوگو اس وظیفے کو اتنا 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 یاد کر لو، اس وظیفے کا اتنا رٹا لگا لو کہ ادھر دم نکلے ادھر زبان پر آقا پر درود نازل ہو جائے، آقا پر درود جاری ہو جائے، میرے عزیزو دم نکلے۔ اللہ اکبر، آج فقیر کی دعا لو، فقیر کی دعا لو، فقیر کی دعا لو، مدینے کی موت ہو، شہادت کا رتبہ ہو، حضور کے روزے کے سامنے ہو، اسرائیل رو نکالتا جائے، میری زبان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی جائے۔